میں نے جیسے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ تین چار دن جو ہیں اگلے بہت امپورٹنٹ ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب پورا منظرنامہ جو ہے اس کے اندر وہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے صحیح، اور اسے سیاسی جو درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ اگلے 2-3 دنوں میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیٹ لے لے گا اور منتج ہوگا کس چیز پر، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں بڑا کھل کے آج انہوں نے بیان دیا اور خود ان کے کچھ الفاظ تو آپ نے بول دیے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر ان کی آج ایڈریس کو یا ان کی سپیچ یا ان کی جو بھی گفتگو ہے اگر اس کو تھوڑا سا سم اپ کر لیں تو وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، انتشاری ٹولہ ہے اور 9 مئی کے واقعات میں وہ ملوث ہے، اور اب بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ اب وہ فائدہ اٹھا کر اس وقت ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کے بیانات کچھ ملتے جلتے مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی آج لگائے ہیں، باقی وزیر نے. ان کا کہنا یہ ہے کہ عدالتیں اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیں گی تو پھر ملک کے جو حالات سب کے سامنے ہیں کہ کیسے ہوں گے. تو یہ 2 بڑے ایک بیانات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 نئی اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. ایک تو خواجہ آصف کا بیان آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی معافی مانگ لیں تو کافی ہے. ٹھیک ہے، اگر معافی مانگ لیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں جو انہوں نے پہلے کی ہیں تو نہیں کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. نہیں، اس میں سب سوال تو یہ ہے نا کہ آپ ایک جانب انہیں یہی کہہ رہے ہیں نا وہ انتشاری ٹولہ ہے، وہ جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے، ملک میں غدر مچانے والی جماعت ہے. تو دہشت گرد بھی ہیں، انتشاری ٹولہ بھی ہیں، ملک میں وہ افراتفری بھی پھیلا رہے ہیں، تو پھر بات معافی تلافی پہ کیوں ختم ہو رہی ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اگر وہ سارا کچھ کیا ہوا تو پھر تو سزا کا تعین ہونا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اگر خواجہ آصف اس طرح کا بیان دے رہے ہیں، گورنمنٹ کے اندر سے لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو وہ اپنا کیس پھر کمزور کر رہے ہیں. صحیح. جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ پھر یہ کہتا ہے کہ اگر اتنے بڑے الزامات ان کے اوپر ہیں اور اگر صحیح ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف ایک شخص جو ہے معافی مانگ لے تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ نون لیگ کی طرف سے جب اس طرح کا بیان آتا ہے تو وہ پھر مزید کنفیوژن کو کریٹ کرتا ہے اور اس میں انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کا کیس مضبوط ہو جاتا ہے. صحیح. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر یہ الزامات ہیں، ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری ویلیفیکیشن کمپین ہے، ہمارے ساتھ ایک سمجھیں کہ ایک غلط قسم کا رویہ ہے اور ہم سے کوئی قیدوبند کی صوبتوں میں لے جانے کے لیے، اور پارٹی کو جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے وہ غیر جمہوری، غیر آئینی ہے. یعنی ان کا جو کیس ہے پھر وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف آج وزیر اعظم صاحب نے جو ساری باتیں کی ہیں اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی تقریباً اس طرح کی باتیں کی، اور اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں کل مریم نواز صاحبہ نے بھی کی تھی. ایک طرف تو یہ کیس ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ معافی تلافی کی بھی بات کی جا رہی ہے. صحیح. اور اس کے اندر سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیبنٹ تھی اس نے تو آج اس کیس کو ٹیک اپ کرنا تھا، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آج وہ اس پابندی والے معاملے کو ٹیک اپ کرے گی. لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ کیبنٹ نے آج جتنے بھی معاملات کو ٹیک اپ کیا اس کے اندر یہ معاملہ تھا ہی نہیں، اس کو مؤخر کر دیا گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت گیم کیا کر رہی ہے. ایک طرف تو بیانات سے تو ایسے لگتا ہے کہ واقعی اگر ایسی بات ہے تو پھر تو آج کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا. ایک طرف تو حکومت کے پاس ابھی وقت بہت کم ہے، اب تو میرے خیال میں 3 روز باقی ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے. دوسری جانب جو ہے وہ اس میں 2 روز قبل بھی یہی تھا کہ انہوں نے اس پہ اوپر آ کے کوئی پابندی عائد کرنی ہے، اجلاس ہونا ہے، لیکن وہ بھی ملتوی کر دیا گیا. آج ہوا بھی، لیکن اس میں اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ نہ ہونا یہ بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے نا کہ حکومت ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہوگا کیا، کرنا کیا. دیکھیں اس میں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، گورنمنٹ بھی بڑے دھیان سے اپنے پتے کھیل رہی ہے. صحیح. ان کو چھوڑ بھی نہیں رہی اور پھر عمل بھی نہیں اس کے اوپر کر رہی. یعنی اگر ایکشن لینا تو ایکشن لے بھی نہیں رہی جو عملاً، اور بیانات کی حد تک سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ایک طرف یہ بیانات آ رہے ہیں، دوسری طرف معافی تلافی کے بیانات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور تیسرے میں اعظم مزید طارر صاحب جو وزیر قانون ہے وہ بیان دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مواد، انف مواد موجود ہے اور ہم ذرا غور و فکر کر رہے ہیں، مختلف پہلو دیکھ رہے ہیں، جس کے بعد ہم کورٹ کے اندر یہ کیس جو ہے اگر لے کے جائیں گے تو پھر پابندی تاکہ لگ سکتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پابندی لگانے کے لیے جتنا مواد ہمیں چاہیے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے مختلف طریقوں سے ایک پریشر بلڈ اپ پی ٹی آئی پہ بھی کر رہی ہے. صحیح. یعنی ان کو بالکل ذہنی پریشر میں لا رہے ہیں، اور اس کے لانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کورٹ کا وہ جو ڈیسیژن ہے، وہ میں نے پھر آپ سے کہا کہ یہ جو ڈیسیژن جو ہے یا تو آپ کو کورٹ کا ڈیسیژن ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، اس میں پی ٹی آئی بہت اپنا زور لگا رہی ہے اپنے کیس کے لیے. تو پی ٹی آئی چونکہ اپنے کیس کے لیے اس وقت زور لگا رہی ہے تو گورنمنٹ بھی ایک پریشر ٹیکٹکس بھی یوز کر رہے ہیں، کیرٹ اینڈ اسٹک.
تھوڑا سا کیرٹ دکھا رہے ہیں اور اسٹک زیادہ دکھا رہے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, اور ان کو خوف زدہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک سمجھے کہ ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ نرو شیٹرنگ کا بھی ایک کام کیا جا رہا ہے کہ کس کے نرو اسٹرانگ ہے. لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی آج ایک بڑی کال دے دی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جمعے والے دن پوری ایک ہڑتال کی کال دے دی ہے, پروٹیسٹ کی کال دے دی ہے. اب ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس بن گیا, یعنی there is going to be a showdown, political showdown between PTI and the government. تو اب دونوں کے درمیان ایک بڑا شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. اب ہونا کیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے جینوئنلی پورے ملک میں بڑے مظاہرے کر لیتی ہے, جو کہ میں ابھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ یہ کر پائیں گے, اس کی کچھ ریزنز بھی ہیں میرے سامنے. خیبر پختونخوا کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں شاید کچھ مظاہرے ہو جائیں, کچھ بلوچستان میں بھی مجھے نظر آتا ہے کہ ہو جائیں, لیکن پنجاب کے اندر مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے. وہ جو پنجاب اور سندھ کے اندر شاید کراچی میں بھی کچھ یہ کر لیں, لیکن مجھے باقی جگہوں پر نظر نہیں آ رہا. پرامن احتجاج کا حق تو حاصل ہے, اس میں تو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. پرامن کا ایشو نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے, ہم نے یہاں جو ماضی میں دیکھا کہ عمران خان صاحب جب زمان پارک میں تھے اور مختلف اور جگہوں کے اوپر بھی انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پر آ کے کال کی تھی اپنے لوگوں کو میرے لیے نکلیں, لیکن لوگ نکلے نہیں تھے. مثلا اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ اگر میں زمان پارک کی بات کر لوں تو یہاں 400 سے 500 لوگ ان کے ساتھ رہے آخری وقت تک. اور لوگ اگر دیکھیں لاہور کی آبادی تو آپ کو 1.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے, 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے. ایک حلقے کے اندر بھی 1 2 لاکھ لوگ تو معمولی بات ہے ایم پی اے کے اندر. تو کسی ایک ایم پی اے کا حلقہ جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گڑھ ہے اور اس وقت 23 کروڑ یا 24 کروڑ یا 25 کروڑ جو بھی ان کی ایسٹیمیشن ہے پاکستانی عوام کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں ساری قوم ہمارے ساتھ ہے. لیکن ہم نے یہاں پر عملاً یہ دیکھا کہ وہ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں تھے. اور جب گورنمنٹ نے وہاں پہ آپریشن کیا, ایک خوف و ہراس کی کیفیت بھی تو تھی نا. ان چیزوں میں خوف و ہراس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ خوف و ہراس ہوتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ زمان پارک میں تھے اور جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی اس وقت اتنا بڑا بھی کریک ڈاؤن شروع نہیں ہوا تھا. لوگ آ رہے تھے, وہاں کھانا بھی کھاتے تھے, رات بھی گزارتے تھے, دن وہاں میٹنگز بھی ہوتی تھی. ایک سما تھا ایک بڑا جس میں آپ ایک بڑے ایزی مال میں وہاں جا کے بیٹھتے بھی تھے. تو یہ سارا کچھ وہاں تھا. اس وقت بھی لوگ نہیں آ رہے تھے, اس وقت بھی لوگوں کی وہ تعداد نہیں آ رہی تھی جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, یا عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ آپ اتنے لوگ نکلیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس اب خود پی ٹی آئی کے لیے بھی آ گیا جمعے والے دن. ایک طرف تو چمکھی لڑائی ہے, بلکہ پی ٹی آئی کے لیے میں زیادہ مشکل لڑائی ہے. ایک طرف تو ان کو یہ لیگل لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے, ایک پولیٹیکل لڑائی لڑنی ہے, ایک سڑکوں پر انہوں نے نکلنا ہے. یہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیوں کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ روڈ کے اوپر بھی ہوتی ہے. اب پرامن احتجاج, میرا خیال ہے احتجاج کیا, پرامن احتجاج تو یہ تو آپ کہیں جا کے بیٹھ جائیں, لیکن عام طور پر احتجاج ذرا سا جو بھی نکلے اور روڈز بلاک کی جائیں, ٹائر چلائے جائیں, گاڑیوں کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. پرامن والا لفظ بس وہ ایک استعمال کیا جاتا ہے, یہ ٹرم ہے. احتجاج عام طور پر پرامن ہوتے نہیں ہیں اس ملک میں, احتجاج پرامن نہیں ہوتے. اور جب لوگ نکل آتے ہیں تو پھر موب کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک اور بڑے ٹیسٹ کیس میں پھنس گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ, ہاں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں, جو بھی ہیں, جتنی بھی ہیں, وہ سنی اتحاد کونسل ہے, ان کا گراؤنڈ پہ اگر لوگ کتنے ہیں, اگر تو یہ بہت بڑا ایک احتجاج کرنے میں ملک کے طول و عرض میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا کنٹری, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی تھوڑا سا پریشر بلڈ اپ کر لے گی. اور خود ان کا وہ پریشر عدلیہ کے لیے بڑا ضروری ہے جنہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے. اگر گورنمنٹ اپنا دیکھیں, گورنمنٹ کے پاس تو مشینری ہے اپنی, گورنمنٹ کے پاس پارٹی ورکر بھی ہیں, گورنمنٹ کے پاس مشینری بھی ہے, ادارے بھی ہیں. ریاستی مشینری کا استعمال جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر یا پھر جو لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل, سارے ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہر ملک میں جو گورنمنٹ مشینری ہے, جب احتجاج ہوں گے تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس وہ ادارے ہوتے ہیں. اب وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ لمٹس ہوتی ہیں کہ جناب اگر آپ پرامن رہیں گے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے, احتجاج کریں اور چلے جائیں, اور اگر پرامن نہیں رہیں گے تو پھر وہ اپنا ایک سلسلہ شروع کریں گے.